تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ابھی ہم عبرانیوں کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم اس کے 11ویں باب پر ہیں جو ایمان کے حوالے سے مشہور ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے پہلی اور دوسری آیت کا مطالعہ کیا اور آج خدا ان کے فضل سے عبرانیوں کے خط کے 11ویں باب کی تیسری اور چوتھی آیت کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید ڈاکٹر فرید ذکی۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خوش آمدید ڈاکٹر فرید آپ کا ذکی۔ بہت شکریہ۔ پچھلی قسط میں ہم 11ویں باب کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں جو ایمان کا ایک عظیم باب ہے، عبرانیوں 11، اور ہم نے پہلی اور دوسری آیت پر غور کیا اور خدا ان کے فضل سے آج ہم تیسری اور چوتھی آیت پر غور کریں گے۔ لیکن میں پہلے ناظرین کی چند پوسٹ کو پڑھنا چاہوں گا جو انہوں نے ہمارے فیس بک پیج biblimutaliah.com پر ہمیں بھیجی ہیں۔ کچھ ناظرین ہیں جنہوں نے عبرانیوں 11 کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار کیا۔ میں بہت سارے لوگوں کی لکھی ڈھیر ساری باتوں میں سے کچھ پڑھوں گا۔ ریمنڈ ملک کہتے ہیں کہ یہ کھلے آسمان کا خط ہے اور عبرانیوں 11 ایمان سے کھلا ہوا دل ہے۔ ایک اور بھائی لکھتے ہیں اس نے ہمارے لیے کچھ بہتر مہیا کیا کہ ہم سے الگ ہوتے ہوئے وہ کامل نہیں کیے جائیں گے، اور یہ کام فضل کا ہے کہ بھلے ہی ہم معمولی لوگ ہیں لیکن ہم کامل ہو سکتے ہیں اور ایمان کے سورماؤں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شہاتا عطا لکھتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر اعلان ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا پرانے عہد نامے تمام مقدسین سے کیا تعلق ہے۔ یسایہ عاطف کہتے ہیں ایمان کے سورماؤں کا ایمان قابل غور ہے، لیکن ان کے متعلق لکھا جانا بہت بڑا اعزاز ہے، اسی لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں۔ ایمان کے اعمال نیک کاموں سے مختلف ہیں بلکہ وہ ان سے افضل ہیں۔ مضبوط ایمان خدا کو جلال دیتا ہے۔ نوین مون کا کہنا ہے سب سے بڑا اعلان یہ ہے وہ پاک ترین مقام میں داخل ہوا اور بیلوں اور بکروں کے خون کو باطل قرار دیا کیونکہ اس کا خون سب کے واسطے ایک ہی بار بہایا گیا۔ بھائی، اپنے مطالعے میں ہم نے جانا کہ اسے پاک ترین مقام کہنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن وہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقامات میں داخل ہوا جو ابدی خلاصی کی ضمانت ہے۔ آخری کمنٹ ریمنڈ ملک صاحب کا پڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں عبرانیوں 11ویں باب میں ہم مختلف مقامات پر ایمان کا اعلان ہوتا دیکھتے ہیں اور تمام مقدسین ہم پر اس کے خاص پہلو کو واضح کرتے ہیں جو کسی خاص مشکل پر غالب آتے یا کوئی خاص تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع میں ہم ایمان کے یہ تمام پہلو دیکھتے ہیں۔ وہ ایمان کے مکمل دائرے سے گزرا اور سیڑھی کے پہلے زینے سے لے کر آخری زینے تک گیا۔ اس نے سب کچھ سہا اور ہر بات پر غالب آیا، آخر تک، یہاں تک کہ موت تک، صلیبی موت تک وہ خدا پر بھروسہ اور توکل کرتا رہا۔ خدا سب کو برکت دے جو اس پروگرام کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں اپنے عزیز ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت کی کمی ہے اس لیے ہم نے تھوڑی ہی باتوں کو پڑھا اور خداوند نے چاہا تو آنے والے وقت میں ہم لکھی ہوئی باقی باتوں پر بھی غور کریں گے۔ ڈاکٹر فرید، ہم 11ویں باب پر واپس آتے ہیں، اور وہ کون سی بات ہے جو آپ ہمارے ناظرین کو یاد دلانا چاہیں گے؟ خط کا پچھلا حصہ جو پہلے باب سے 10ویں باب پر مشتمل ہے، یہ تعلیمی حصہ ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ مسیحت کی امتیازی باتوں کو بیان کرنا تاکہ جنہیں خط لکھا گیا اور باقی پڑھنے والے
ایمان کی زندگی میں آئیں اور نہ کہ محض دیکھنے والوں میں سے ہوں، اور ایسی زندگی نہ گزاریں جو جسمانی چیزوں پر منحصر ہے۔ اور ایمان کی زندگی وہ زندگی ہے جو جسمانی زندگی کے مخالف ہے، اور خدا کی طرف سے ملنے والے فرمان کی ضرورت ہے جو کہ خدا کا کلام ہے، اور ایمان وہ ہاتھ ہے جس سے ہم اس کے کلام کو تھامے رہتے ہیں۔ اور جیسا کہ کسی نے بہت سالوں پہلے کہا کہ ایمان ہی وہ کرنسی ہے جو آسمان پر صحیح۔ چلتی ہے، خدا خود ان کو ظاہر کرتا اور جواب دیتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے اور ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایمان اندھیرے میں چھلانگ لگانا نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، پر میں کہوں گا کہ آپ ایک قسم کی دانشورانہ شدت پسندی میں جی رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، ایمان اندھیرے میں چھلانگ لگانا نہیں ہے، بلکہ اس وجود کی سب سے زیادہ یقینی بات پر قائم رہنا ہے۔ اور بھائی ایاد، میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ رہنماؤں کی باتیں بدل رہی ہیں، سائنسی دریافت بدل رہی ہیں اور ارتقاء کی طرف گامزن ہیں، اور جہاں تک نظریات کی بات ہے، ایک نظریہ بتایا جاتا ہے اور سب اس کو مان لیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے یہ تو غلط یہاں ہے۔ تک کہ سائنسی نظریات بھی۔ سائنسی نظریات بھی غلط ہوتے ہیں کیونکہ ہر چیز بدل رہی ہے اور تبدیلی سے گزر رہی ہے۔ تو واحد لا تبدیل ہستی خدا اور اس کا کلام ہے۔ آئے خداوند، تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے، تیری وفاداری پشت در پشت ہے، تو نے آسمان کو قیام بخشا اور وہ قائم ہے۔ اور یہاں پر ایمان کیا کرتا ہے؟ سادہ ایمان، جس کی بابت مسیح نے یہ کہا کہ اگر تمہارا ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی ہو۔ یہاں وہ حجم کی نہیں بلکہ معیار کی بات کر رہا ہے۔ اہم چیز زندہ ایمان ہے۔ خدا کلام کرتا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ میں اس کلام کو سنوں اور اس پر ایمان رکھوں۔ اور جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ ایمان سے جینے کا کیا مطلب ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میں خوابوں اور خیالوں میں نہیں جیتا، میں اس کے وعدوں کی آس پر جیتا ہوں۔ ایک گیت کے بول ہے، میں تیرے وعدوں پر آس رکھ کر چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ میں پہلی آیت سے دوبارہ پڑھنا چاہوں گا تاکہ ایمان کا شیریں کلام ہمارے کانوں میں رس گھولے اور ہمارے عزیز ناظرین کے بھی۔ وہ پہلی آیت سے کہتا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے ہی سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی۔ اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا ہے۔ وہ تیسری آیت میں کہتا ہے، ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم، میں چاہوں گا کہ عالم کی تعریف کی جائے، اور اس بات کا کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، ایمان کے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں بھائی، عالم کا مطلب ہے تخلیق اور جو کچھ اس میں ہے۔ ہم ایمان سے معلوم کرتے ہیں، مطلب کہ ہمیں ایمان لانا ہوگا، اور غور کریں کہ یہ لوگوں کے نظریے اور منطق کے برعکس ہے۔ لوگوں کی منطق کہتی ہے کہ دیکھو تو یقین ہوگا، یا مجھے یقین دلاؤ۔ بالکل۔ میں خلاصہ کروں گا کہ لوگوں کی منطق یہ ہے کہ دکھاؤ تو ایمان لے آئیں گے، لیکن خدا کے کلام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ دیکھنے کے لیے ایمان ثبوت یہ ہے چاہیے۔ کہ اگر آپ ایمان رکھیں گے تو خدا کا جلال بالکل۔ دیکھیں گے۔ یسوع نے مارتھا سے کیا کہا کہ ایمان دیکھنے سے پہلے ہے۔ ہم ایمان سے معلوم کرتے ہیں، اور ہم آج تک کے پیچیدہ مسئلے کو سمجھتے ہیں جس پر بہت سے نظریات موجود ہیں۔ ہم کیا معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کلام کے وسیلے سے مکمل کیے گئے ہیں۔ دیکھیں، میں اس کی وضاحت کے لیے اس پر غور کرنا چاہوں گا۔ میں بات کی گہرائی کو جاننا چاہوں گا۔ میں سوال کروں گا کہ تخلیق کے وقت کون موجود تھا؟ خدا کے سوا کوئی نہ تھا، بس خدا ہی موجود تھا، کیونکہ وہ تخلیق سے پیشتر موجود ہے۔ کیونکہ جیسے وہ بتاتا ہے کہ میں نے یوں تخلیق کی، اور ہم کہتے ہیں یہ حق ہے۔ صحیح۔ اور آج تمام نظریات اور ارتقاء کی بات کرتے ہیں، اور میں کہوں گا جن کا تعلق جانداروں سے ہے، اور وہ بگ بینگ تھیوری کی بات کرتے ہیں جس میں کہکشاں موجود ہے، اور اس میں سورج اور چاند اور ستارے موجود ہیں، اور وہ سب اس بگ بینگ تھیوری کو مانتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ کیا ہوا تھا؟ اس سب کو بنانے کے لیے وہاں پر کون موجود تھا؟ یہ صرف ایک تخلیق ہے، نظریہ یا مشاہدہ ہے، اور ویسے ہی آج سائنسی دور میں یہ نظریات زوال پذیر ہو رہے ہیں، اور جو کوئی سنجیدگی سے تخلیق کر رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں، کوئی بات تو ہے۔ تو آئیے اس پر غور کرتے ہیں جس نے عالم بنائے اور جو تخلیق کے وقت موجود تھا۔ ایمان سے ہم معلوم کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں۔ بائبل کی پہلی آیت کے ابتدا میں خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اس نے انہیں کیسے پیدا کیا؟ کلام سے۔ اور میں کہوں گا کہ خدا کا کلام کیا لاتا ہے؟ یہاں تک کہ سائنسی نقطۂ نظر بھی جب خدا بولتا ہے تو اس سے توانائی نکلتی ہے، اور یہ توانائی مادے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور توانائی مادہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پہلی توانائی کہاں سے آئی؟ اس کے کلام سے۔ خدا نے کہا، اور جب خدا کچھ کہتا ہے تو توانائی جاری ہوتی ہے، یہ توانائی مادہ ہے، اور یہی توانائی پیدائش کا سبب ہے۔ میں اسے مزید سائنسی طور پر دیکھوں گا اور کہوں گا ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ سو مادہ کس شے سے بنتا ہے؟ مادہ میں ایٹم اور مالیکیول پائے جاتے ہیں۔ آنکھیں نہ تو ایٹم کو دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی مالیکیولز کو، انہیں مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے، لیکن جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو مادہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے حصے کا مفہوم یہی ہے کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں وہ مادہ ہے، لیکن جو ظاہر نہیں ہے وہ گیس ہے، اور وہ در حقیقت مالیکیولز اور ایٹم ہوتے ہیں۔ اور میں یہاں دیکھتا ہوں کہ یہ آیت سائنس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ آیت سائنس کو ایک حیران کن کنجی عطا کرتی ہے جس کا ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سچ ہے کہ کسی بھی عدالت میں استغاثہ کے نام نہاد گواہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح برائے نام دفاعی گواہ بھی ہوتے ہیں، اور ہر گواہ وہ کہتا ہے جو اس نے دیکھا، اور عدالت پیش کردہ ثبوتوں اور گواہوں کے شمار کی بنا پر فیصلہ کرتی ہے کہ کچھ ثابت ہو پایا یا نہ ہو سکا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ تخلیق کے وقت وہاں کون موجود تھا؟ اکلوتا خدا گواہ ہی اکلوتا گواہ ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد لوگ آتے ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں، اور جن کے پاس ثبوت نہیں ہے، جو خدا کی مہیا کردہ چیزوں کے خلاف ہو، جس نے کام کیا، تخلیق کی، اور جو گواہ ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ کائنات ویسی نہیں جیسی بائبل میں بتائی گئی، یا جیسا پیدائش 1 یا عبرانیوں 11 میں ہے کہ ہم استغاثہ کے گواہ پر یقین کرتے ہیں، یا ہم دفاعی گواہ پر یقین کرتے ہیں جس کے پاس کوئی ثبوت نہیں؟ بھائی ایاد، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے مجھے ایک ایماندار مبلغ کی یاد دلا دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تخلیق کے ان نظریات کو ماننے کے لیے جو خدا کے خالق ہونے سے انکار کرتے ہیں بہت بڑا ایمان نہیں ہے، یعنی کہ بائبل کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے سادہ سے زیادہ ایمان چاہیے، مطلب کہ جو کچھ وہ بتا رہے ہیں اس کے لیے ایمان کا زیادہ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک خاص میوزیم میں ایک ٹور گائیڈ کسی کے ساتھ تھا۔ جب وہ ایک ڈائناسور کے پاس پہنچے جس کی دریافت شدہ ہڈیوں کو جوڑ کر اکٹھا کیا گیا تھا، تو گائیڈ نے کہا یہ ڈائناسور 20 لاکھ اور 6,000 سال پرانا ہے۔ لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر اس سے کہا آپ کا مطلب کیا ہے کہ یہ ڈائناسور 20 لاکھ اور 6 سال پرانا ہے؟ یہ 6 سال آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ گائیڈ نے کہا مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ 20 لاکھ سال پرانا ہے، تو ظاہر ہے تب سے اب تک یہ 20 لاکھ 6 سال پرانا ہو چکا ہے۔ عزیز بھائی، کیا اس بات میں کچھ ہے؟ یہ ان تاریخوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جنہیں کچھ مبلغین نے غلط طور پر پیش کیا۔ ایمان کا مطلب کائنات کے وجود کے متعلق مضبوط بنیاد جسے خدا نے تخلیق کیا، جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ تیسری آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کی وضاحت کی جائے۔ جی ڈاکٹر فرید۔ میرا ماننا ہے یا میری سمجھ یا مطالعے کے مطابق یا پھر جیسا کہ کچھ مفسرین نے کہا کہ جب خدا نے کلام کیا، مطلب جب خدا بولا تو آواز کی لہروں کی صورت میں قوت نکلی، اور پھر آواز کی لہروں میں ایٹمز اور مالیکیولز موجود تھے جو کہ مادہ کی صورت میں بدل گئے۔ یہ سائنسی نظریہ ہے کہ
جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ کسی دکھائی دینے والی چیز سے نہیں بنا. یہ مادہ توانائی سے پیدا ہوا اور یہ توانائی مادہ میں تبدیل ہوئی، اور مادہ کے اندر بہت سے ذرات موجود ہیں جنہیں ہم انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. صحیح، تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مادے کا اصل توانائی ہے، اور جب مادہ ختم ہو جاتا ہے تو توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے، توانائی میں. اور توانائی کا منبع خدا ہے. اور جب اس نے کلام کیا یہ توانائی نکلی اور اس سے جسمانی دنیا وجود میں آئی. بالکل. اس لیے وہ کہتا ہے یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو. اس کے بعد وہ چوتھی آیت میں کہتا ہے ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی. اور اگرچہ وہ مر گیا تو بھی اسی کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا ہے، جبکہ وہ خدا کے کلام سے کائنات کے وجود کی طرف اشارہ کر چکا ہے کہ خدا ہی توانائی کا منبع ہے. تو وہ ایمان کے سورماؤں سے سلسلہ بیان کرنے لگا. اس نے حابل نامی کردار سے شروعات کی. آپ ہمیں انسانی سورماؤں کے سلسلے کے متعلق بتائیے جو حابل سے شروع ہوتا ہے. ہم اس باب میں سورماؤں کی فہرست کو دیکھتے ہیں، اور دوسرے بھی ہیں جن کا تذکرہ نام سے نہیں کیا گیا. یہاں 16 ناموں کا ذکر ہے، 14 مرد ہیں اور 2 عورتیں ہیں. پھر ایک اور جماعت ہے جن کے نام تو نہیں بتائے گئے، لیکن وہ ان کے ایمان کے اعمال کا ذکر کرتا ہے، اور ان میں سے 3 لوگ طوفان سے پہلے تھے، حابل، ہنوک اور نو، اور ہم ان کے بارے میں پیدائش میں پڑھتے ہیں. اور وہ ایمان جو ان کے اندر متحرک تھا اس نے بڑے مارکے سر کیے، اور ہم جو ان سے 4500 سال بعد آئے آج بھی ہم ان سے سیکھ رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 فتوحات پہلی فتوحات ہیں. اور حابل کے ایمان نے گناہ پر فتح پائی جس کا کوئی علاج موجود نہ تھا، اور ہنوک کے ایمان نے موت پر فتح پائی جو گناہ کا نتیجہ تھی، اور نو کے ایمان نے عدالت پر فتح پائی جو کہ میں کہوں گا کہ گناہ اور موت سے پیدا ہونے والی شے ہے. صحیح. ایمان غالب آتا ہے. ہم اس کا اطلاق آج بھی کر سکتے ہیں. آئیں حابل پر غور کریں. اور قائن، میں کہوں گا کہ تاریخ کی شروعات میں پہلا بھائی تھا، اور ہم آدم اور ہوا کے متعلق پڑھتے ہیں کہ باغ عدن سے نکالے جانے کے بعد ہوا نے اپنے پہلے بیٹے قائن کو جنم دیا. پیدائش 4 میں لکھا ہے مجھے خداوند سے ایک مرد ملا، اور عبرانی میں لکھا ہے مجھے مرد ملا. اور اس نے یہ سوچا کہ یہی وہ معود نسل ہے جو سانپ کے سر کو کچلے گا. لیکن اس کے بعد معلوم ہوا کہ قائن وہ شخص نہ تھا، اور بنی نوع انسان کو 4000 سال تک صبر کرنا پڑا. اور قائن ایک کہسان تھا جو کہ کھیتی باڑی کرتا تھا. اس کا چھوٹا بھائی چرواہا تھا، اور بائبل میں ان کے متعلق یہی لکھا ہے. تو یہ معمولی بات ہے کہ ان دونوں نے خدا کے پاس جانے کا سوچا، کیونکہ انسان کے اندر خدا کے پاس جانے کی جبلت یا فطرت موجود ہے. اور قائن نے اپنی ہی راہ اختیار کی، جبکہ حابل نے خدا کے مکاشفہ کو مانا، اور اسے بھی جو اس کے والدین نے بتایا تھا. قائن خدا کے پاس زمین کے پھل کی نظر لے کر آیا، جبکہ حابل اپنے غلے کے پلوٹھے کو اس کے پاس لے کر آیا. میں تصور کرتا ہوں کہ ایک موٹی تازی بھیڑ ہے جو بہترین ہے. اس نے اسے ذبح کیا اور مذبح پر رکھا. خداوند نے حابل اور اس کے ہدیے کو قبول کیا، پر قائن اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا. کیوں؟ سب سے پہلے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کہانی علامتی ہے. وہ نہیں مانتے کہ یہ حقیقی یا تاریخی واقعہ ہے. یہ تاریخی اور حقیقی واقعہ ہے کیونکہ بعد میں اس کا بہت جگہ پر ذکر ہوا. اس کا ذکر پہلی بار پیدائش 4 باب میں ہوا. بالکل. اور اس کے بعد حابل کا ذکر متی 23 میں کیا گیا، اور مسیح خود اس کے متعلق متی کے 23ویں باب میں کہتے ہیں کہ راست باز حابل. اور اگر مسیح اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہ سچ میں حقیقی واقعہ ہے کیونکہ مسیح نے اس کے بارے میں بات کی. قائن کا ذکر پیدائش کی کتاب میں موجود ہے. پھر یوحنا اس کا ذکر اپنے پہلے خط میں کرتا ہے، یعنی برے اعمال کا. پھر یہودا اس کا ذکر کرتا ہے.
اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ نئے عہد نامے کے آخری خطوط میں ایک ایسے شخص کے طور پر جس نے نئی راہ، نئی تعلیم نکالی. قائن کی راہ. جی بالکل. یہاں پر مصنف حابل کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ حابل خدا کے حضور گیا اور ایمان سے وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرا. ایمان سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے کلام اور والدین کی باتوں پر ایمان لایا. مکاشفہ کیا ہے؟ کہ جیسے میں نے تیرے والدین کو قربانی کی کھال سے ڈھانکا اور میرے سوا کوئی دوسری راہ نہیں ہے اے حابل، اے گناہگار، بلکہ یہی کہ میرے پاس قربانی لا اور اس قربانی سے اعلان کر کہ تو گناہگار ہے. لیکن ایسا کوئی ہے جس نے تیری جگہ لی ہے، جس نے تیرے گناہ اٹھائے ہیں، اسی لیے یہ بات لکھی گئی ہے. اور ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے حضور گزرانی، اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ زیادہ افضل قربانی تھی. اور آج بھی دو نظریات اور دو راستے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام پر ایمان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، صلیبی راہ پر، اور ایسے لوگ ہیں جو اپنے اعمال پر تکیہ کرنا چاہتے ہیں. اور بھائی ایاد، ایسے تمام مذاہب جن کے پاس خدا کی خوشخبری نہیں، وہ قائن کے نظریے کو ماننے والے ہیں. وہ یہ ہے کہ مقبول ٹھہرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے، جبکہ ایمان کی تعلیم یہ ہے کہ خدا کے کیے ہوئے کام کو جو اس نے کیا قبول کرنا ہے. وہ خدا کی قربت کے لیے قربانی پر انحصار کرتے ہیں. ضرور حاضرین کے پاس سوال ہوگا، تو چلیے ان سے پوچھتے ہیں. میرا ایک سوال چوتھی آیت سے ہے کہ ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی. اس نے ایمان کے سورماؤں میں حابل کو سر فہرست کیوں رکھا، اور کیوں اس نے آدم اور حوا سے شروعات نہیں کی؟ کیا ان میں ایمان نہ تھا؟ اہم سوال ہے. جی، در حقیقت ہم آدم اور حوا کی کہانی میں ایمان کو نہیں دیکھتے، کیونکہ حوا نے خدا کے خلاف ابلیس کا ساتھ دیا. یقیناً یہ برتاؤ ایمان کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جب خدا نے انہیں چمڑے کا لباس پہنایا اور آدم نے اپنی بیوی حوا کو پکارا تو وہ تمام انسانوں کی ماں تھی. یہاں ایمان کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور اس نے بھی نہ سنا کہ اس میں سے ایک نسل پیدا ہوگی جو سانپ کے سر کو کچلے گی. لیکن وہ جس میں ایمان فوری ظاہر ہوا وہ حابل تھا. یقیناً اگر ہم جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے تو یہ اندیکھے کو دیکھنا ہے اور اسی اندیکھے پر ایمان رکھنا ہے. یہ حابل کے تصور ہے، اور چونکہ حابل نے خدا کو نہیں دیکھا اور اس قربانی کو نہیں دیکھا جو خدا نے دی، وہ بنا دیکھے ایمان لایا. لیکن آدم اور حوا کے پاس ایمان نہ تھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا. جب خدا نے ان کے ساتھ عدن میں تعلق قائم کیا تب انہوں نے خدا کو دیکھا، اور انہوں نے اس قربانی کو دیکھا جو خدا نے ان کے لیے گزرانی. عدن میں ان کا تعلق خدا سے دیکھنے کی بنا پر تھا، نہ کہ ایمان کی. بعد ازاں ایمان اگلی نسلوں سے شروع ہوا، کیونکہ انہوں نے واقعات کو نہ دیکھا جو عدن میں ہوئے، اس لیے وہ بنا دیکھے ایمان لائے. وہ اس ایمان پر پیغام لائے جو ان تک پہنچا. ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر فرید. ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے. خوش آمدید. عبرانیوں 11:3 میں لکھا ہے، ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو. بتائیے کہ اس آیت میں کائنات کی تخلیق کے حوالے سے کیا نظریہ پیش کیا گیا ہے؟ یہاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ لفظ عالم ساری تخلیق کو پیش کر رہا ہے، کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یعنی کہ خدا نے کلام کیا اور توانائی اس میں سے نکلی اور مادے میں تبدیل ہو گئی. خدا ہی عالموں کا مالک ہے. ٹھیک ہے. جی، کیا کہیں گے ڈاکٹر فرید؟ اس کے بعد وہ چوتھی آیت سے ایمان کے سورموں کا سلسلہ شروع کرتا ہے جو طوفان سے پہلے کے ہیں. اس نے ہمیں حابل کے متعلق بتایا، پھر اگلی آیت میں ہنوک اور پھر نوح کا ذکر کرتا ہے. ہم حابل، ہنوک اور نوح میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حابل نے گناہ پر فتح پائی، اور ہم نے دیکھا کہ ہنوک نے موت پر فتح پائی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نوح نے عدالت پر فتح پائی اور آنے والی عدالت پر یقین رکھا. ٹھیک ہے. جی آمین. صحیح.
وہ ایمان کے سورماؤں کی فہرست کا ذکر کرتا ہے جن میں سر فہرست حابل ہے، نہ کہ آدم اور حوا۔ کیوں؟ ہم نے جانا کہ ایمان اس بھروسے کا نام ہے جو دکھائی نہیں دیتا، اور آدم اور حوا نے خدا کو دیکھا اور قربانی کو دیکھا، لیکن حابل نے خدا کے وجود پر یقین کیا اور یقین کیا کہ قربانی خدا تک پہنچنے کی راہ ہے۔ یہاں صحیح۔ ایمان کے سورماؤں کے نام ہیں جن میں سر فہرست حابل ہے۔ ٹھیک ہے۔ آمین۔ جی، آپ سب کا شکریہ ڈاکٹر فرید، آپ کا بھی شکریہ۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، حابل کی زندگی میں ایمان ظاہر ہوا۔ جب حابل کی بات پوری ہوئی، ایمان سے حابل نے خدا کی حضور قربانی گزرانی، اور وہ قائن سے زیادہ مقبول قربانی تھی۔ حابل نے خدا کے حضور قائن سے زیادہ مقبول قربانی گزرانی۔ عزیزو، وہ قربانی کیا ہے اور خدا کے پاس جانے کا مقبول طریقہ کیا ہے؟ خدا نے قربانی کو قبول کیا کیونکہ وہی راستہ تھا جس کی بنیاد خدا نے رکھی اور اسے قائم کیا۔ جبکہ اس نے آدم اور حوا کے ساتھ باغ میں ملاقات کی، جب اس نے قربانی گزرانی اور ان کو اس کی کھال سے ڈھانکا، گویا خدا نے شروعات ہی سے باغ عدن میں ایک راہ نکالی کہ قربانی کے وسیلے اس کے نزدیک ہوا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس آ کر خدا کے پاس کھڑے ہوتے اور اس سے کہتے ہیں، خدا میں ابدی سزا کے لائق ہوں، میں موت کا حقدار ہوں، میں جلائے جانے کا مستحق ہوں، لیکن مسیح کی قربانی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ اس نے میری جگہ صلیب پر جان دی اور مجھے اس کی کامل قربانی کا سہارا مل گیا۔ میں تیرے نزدیک آتا ہوں، تو نے میری جگہ میرا قرض ادا کیا۔ کیا آپ اس طریقے سے خدا کے نزدیک ہونا نہیں چاہتے جسے خدا نے قائم کیا؟ کیا وہ قربت نہیں چاہتے جو آپ کو خدا کے حضور مقبول ہونے کی ضمانت دیتی ہے؟ خدا کے نزدیک جانے کا یہی طریقہ ہے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ حبيبي أياما لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطاة، أراك حبيبي لذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله، أراك حسبت مع الآثمين فتاج من الشوك فوق الجبين ولص يسارا ولص يمين، وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله، لتنجو إذا كنت أنت الإله، لتنجو إذا كنت أنت الإله. هوانا وعارا ومرا سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا، وأنك من أجل كل الأنام بصبر تحملت كل الألام وذقت العذاب ومر السقام. حبيبي لكي تمحو عني الأثام تجرعت كأسي وأنت الإله، تجرعت كأسي وأنت الإله، تجرعت كأسي وأنت الإله. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।